الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأعوانه أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعامل جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعامته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. تمام تعریف اللہ شان امان اور کے لیے سزاوار ہے، جس کے حسن معنی کوئی نہیں، جو خطیب میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ جل جلالہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ، بزرگان دین، برادران عزیز. ہمارا عنوان چل رہا ہے والدین کی فضیلت، رفعت اور ان کی فرمانبرداری. سوچا یہ تھا کہ اس جمعہ سے اس موضوع منفتح کرتے ہوئے، اختتام پر لاتے ہوئے حقوق الوالدین کی گفتگو ہو، اور چونکہ گفتگو کا پورا نتیجہ سامنے ہے، اس لیے اسی موضوع پر ہم آج کی گفتگو کریں گے. یہ بچوں کو بڑا مسئلہ بار بار کا سامنا دینا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، پروردگار عالم ایک کرم والا ہے کہ اس نے دین اسلام میں آنکھ کھولنے کی توفیق بخشی، اور ہمارے والدین کو اسلام کے ماننے والے، توحید کے علمدار، رسالت سے آشنائی رکھنے والے، بے باک ہو جانے والے شاہ لانے میں ہمیں پیدا کرنا ہے. اور پھر
کئی معنی اور کئی معلومات حاصل کرتے ہیں. آج ہم سمجھنے کے لیے جب اتنے واقعات ہم سنیں گے اس سے ہمیں تصور کی وجہ ہوئی. جیسا کہ آپ نے پچھلے حضرت الحم اور بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ جس کو رسول نے بارہا بیان کیا. مشکا شریف اس کا ذکر ہے 3 اشخاص کا واقعہ. یہ ساری چیزیں کیا رہنمائی کر رہی ہے ہمیں عمل کی زندگی کی طرف. ہمیں آسانیاں، عمل کی زندگی کی برکتیں، عمل کی زندگی سے آنے والے نفع اور اس سے ملنے والے فیوزات سے ہمیں آشنا کرواتے ہیں. بغیر اس کے یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ واقعات حکایتیں نہ ہوتی تو کسی موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہوتا. تو عزیزو اللہ تبارک سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے ووصينا الإنسان بوالديه. ہم نے انسان نصیحت کر سارے انسان کو ہم نے یہ بتا رکھا ہے، سمجھا رکھا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سے. مومنین یا مسلمان کی وجود نہیں، یہ اللہ کا فرمان سارے انسان کے وصینا الانسان. ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اس بات کی جو بالوالدین حسنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرے. تو سوال ہوتا ہے کہ اچھا سلوک کرنے کی کوئی حد ہے، کوئی میعاد ہے اس کا؟ اس نے سلوک کہاں تک ہمیں کرنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ کے جماعت سے سننے ہیں اس تک نہیں ہو سکتے اور نہ جھڑک کے بات کر سکتے. تو اب کچھ لوگ بولے نہیں ہمارے والدین فلاں ایسے کردار کے حامل ہے، ایسے ایسے کاموں ملوث ہے، ایسا ایسا برا برا عمل کرتے ہیں، دہیج گوئی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ایسے معاملے میں ملوث رہتا ہے. کیا پھر بھی ان کے ساتھ محسوس کرنا پھر بھی والدین مشرک ہیں. والدین ہر برے افعال میں فعال پرست آیا بننے والے، لیکن ان کی برائی وہ جانیے پروردگار جانے. وہ دونوں کا کام ہوتا ہے، رب کا اور آپ کا. اس میں ہم پڑھنا نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا. ہر حال میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا برتاؤ اختیار کرنا. ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پہ واجب ہے، فرض ہے. اگر والد آپ کھانا کھانے دے رہی، وہ کھانا نہیں کھا کے جا کے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو مواخذہ ہے، آپ نے حق ادا کرا. یہ بول کر کے وہ برا عمل کر رہے ہیں لہذا کھانے نہیں دینا، وہ برا عمل کر رہے ہیں لہذا خوشنودی نہیں کرنا، وہ برا عمل کر رہے ہیں لہذا ان سے ہم رابطہ نہیں رکھنا. یہاں پہ اللہ کے بندے تو ہوتے ہیں، آپ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ میں آپ آ جائیں، اور گناہ کبیرہ کی تعظیمی کارروائی خدا نے آخرت میں رکھی ہے. بڑی سخت. آج آپ کے سامنے ایک بات کروں، موسمی اور عیسوی شریعت